باقی مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچرز آپ کے پاس کس کوالٹی کے ہیں جو بچوں کے ایجوکیشن ڈلیور کر رہے ہیں؟ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ٹیچرز ہم ایجوکیٹڈ ماسٹرز لیول کی رکھتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس طرح کے اسکلڈ لوگ بہت کم اویلیبل ہیں، تو ہم ٹیم اپنی خود بناتے ہیں اور اس کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں۔ ہمیں ان یونیورسٹیز کی پڑھی ٹیچرز کے اوپر بالکل بھی وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ہماری کنسیپٹ کیا ہے؟ ایز اے ٹیچر بھی ہائر ہوئی ہوں اور ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپیرینس۔ پھر آپ نے اکثر تعریف نہیں کرنی ہے تو جو بچے موبائل یوز کرتے ہیں تو ان کو بہت سی اسکلز ایسی ہیں جو موبائل کے تھرو ہی ان کو سیکھنے کو مل جاتی ایسے ہی ہے۔ ہیں، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ہمیں دیا گیا ہے ہماری۔ آپ کو بہت بڑا چیلنج ہوگا چونکہ آپ جہاں اب آ کے بیٹھیں گے اسکولس کا ہب ہے، جی بالکل، تو آپ وہ ایکسیپٹ کریں گے چیلنج؟ اوپل چوک برانچ میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اچیو ہوا الحمدللہ اس کو ہم نے اچیو کیا۔ پیرنٹس بہت سیٹسفائیڈ ہیں، آپ نے پیرنٹس سے بھی فیڈ بیک لیا۔ ایسے ہی فریش مائنڈ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ رزلٹ ایوریج ہے یا ایکسٹرا چل رہا ہے روٹین سے ہٹ کے؟ تو ذرا ایوریج ہی ہے۔ اچھا لڑکا ہے نا ہماری طرح، اور بچیوں کی بھی ٹھیک چل رہی ہے؟ بچیاں تو ماشاءاللہ ایکسٹرا نہیں چل رہی ہے، یہ ویسی ماشاءاللہ زبردست ہے۔ اسکول 2 سال سے پڑھی، کیا ریزلٹس ہیں آج اینول؟ تھرڈ پوزیشن اچیو کی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، کافی امپروو کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ بڑا سیٹ اپ اسی لیے بنایا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ذرا اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی۔ ابھی ہم فٹنس اینڈ باکسنگ کے اوپر بھی ایتھلیٹس جو ہم نے ہائر کیے ہیں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، لڑکیاں لڑکوں سے کمزور نہیں ہوتی ہے، لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا دیا لیکن لڑکیاں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ جی بالکل، آپ لوگ لڑکیوں کو انڈر اسٹیمیٹ ہم کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں، میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لوگ روکتے ہیں ان کو کہ آپ اسپورٹس میں نہ جائیں، لیکن ایسے ہی۔ اسپورٹس میں جب سے میں اسپورٹس میں آئی ہوں میں نے دیکھا کہ لوگ اٹریکٹ ہو کے اپنی بیٹیوں کو اسپورٹس میں لا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا اور جو ہے ایس ڈی ایل جو ہے ایک بڑی اچھی چیز پرووائڈ کر رہا ہے، جو ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے نا یہ اسکلز بھی ہونا ضروری ہیں، اور یہ صرف سیلف ڈیفینس کی چیز نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ فیس کیا چل رہی ہے، اس پہ آفرز کیا ہے؟ فیس ہماری جو پری لانچ آفرز ہیں اس کے اوپر ہم 40% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بکس پہ اپ ٹو 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ ایڈمیشن ہمارا فری ہے، جسٹ منتھلی فیس دیں اور وہ بچے کا ایڈمیشن کروا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹی فور سے محراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج اپنے شہر واقع میں موجود ہوں ایک گڈ اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ ایس ڈی ایل کی سیکنڈ برانچ کی گرینڈ اوپننگ ہو چکی ہے، اور آج اینول جو رزلٹ ڈے بھی ہے، یہاں پہ سر اظہر صاحب موجود ہیں، اور ایک گرینڈ ایونٹ ماشاءاللہ جاری ہے، اور اسی دوران میں نے سر اظہر صاحب کو بلایا ہے کہ آئیں اپنے اسکول کے بارے میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں آ کے ریویو کریں، اور میں اس کلپ کے اندر اسٹوڈنٹس کے ریویوز بھی ڈالوں گا، ان کے والدین کا بھی ڈالوں گا کہ آئے کہ پچھلے 4 سال کی سکسیس سٹوری کیا ہے، ان کے بچے کتنے خوش ہیں، ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اظہر صاحب السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں؟ جی تھکے ہوئے ظاہر ہے، پورا دن ایونٹ کو آرگنائز کرنا، ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں۔ سر مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے، ماشاءاللہ بالآخر گرینڈ اوپننگ ہو چکی اس برانچ کی۔ ماڈل ٹاؤن فیز 2 میں جو چیز کی بیک سائڈ پہ ایس ڈی ایل کی سیکنڈ برانچ گرینڈ برانچ میں آج میں موجود ہوں۔ سر کیا کہیں گے آج کے اس ایونٹ کے بارے میں؟ اینول ڈے ہے، رزلٹ ڈے ہے، اور اسٹوڈنٹس کا پیار، والدین کا جو خواب تھا وہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ جی آپ نے پیرنٹس کے فیڈ بیک لیا ہوگا؟ جی بالکل ڈالیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی ہے، سیٹسفائیڈ ہے ہمارے پیرنٹس، ان کے بچے جس ویژن کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے اوپر ہم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور اچھے طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، مزید امپروومنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا سیٹ اپ اسی لیے بنایا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ذرا اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی۔ جو ایجوکیشن کے ساتھ اسکلز کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ہم مینوفیکچرنگ، سیلنگ، اس کے علاوہ ہوم مینٹیننس، گارڈننگ، کوکنگ، یہ ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہیں۔ ابھی ہم فٹنس اینڈ باکسنگ کے اوپر بھی ایتھلیٹس جو ہم نے ہائر کیے ہیں، نیشنل لیول کے ہم نے جو چیمپئنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بچوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو بھی اور آؤٹ سائڈرز کو بھی ہم یہاں پہ ٹریننگز پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں انشاءاللہ۔ اور ایک اور جو ہے مینس کہ فزیکلی اگر بچے فٹ ہوں گے تو ان کی جو پروگریس ہوتی ہے وہ مزید امپروو ہوتی ہے، چلیں تو یہ ڈبل اس کا امپیکٹ ہے۔ میرے ایک دوست سوال ہے، میں کچھ سوال میڈم عائشہ سے کروں گا اکارڈنگ ٹو فیس، اکارڈنگ ٹو آفرز، اور کیا انٹرٹین کرے گا ادارہ۔ باقی مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچرز آپ کے پاس کس کوالٹی کے ہیں جو بچوں کے ایجوکیشن ڈلیور کر رہے ہیں؟ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ٹیچرز ہم ایجوکیٹڈ ماسٹرز لیول کی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ان یونیورسٹیز کی پڑھی ٹیچرز کے اوپر بالکل بھی وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ہماری ایک ٹریننگ پروگرام چلتا ہے ڈیلی بیسس پہ، ہماری جو اپنے تھیم کے ساتھ اپنے ہمارا ویژن ہے اس کے اکارڈنگ ہم ڈیلی بیسس پہ بھی اور ویکلی بیسس پہ بھی ان کو ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ جو چیز ہم کرانا چاہ رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے، کیونکہ مارکیٹ میں اس طرح کے اسکلڈ لوگ بہت کم اویلیبل ہیں، تو ہم ٹیم اپنی خود بناتے ہیں اور اس کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں۔
میم سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو ایس ڈی ایل کی سیکنڈ برانچ جو کہ بڑی اچھی چل رہی ہے. آج بڑے اچھا دن آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے سر اظہر سے تو ان کے اچیومنٹ کے بارے میں پوچھ لیا, ٹیچرز کے بارے میں پوچھ لیا, جو پیرنٹس کے ریویو بھی ہو گئے. اسکول آف ٹیچر لیڈرز آنے والے ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کیسے کرے گا مزید اس برانچ کے ساتھ؟ اس برانچ کے ساتھ مزید ایسے انٹرٹین کرے گا کہ جو جدید سکلز آتی جائیں گی وہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے جائیں گے. جیسے ابھی ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو گریڈ 1 سے ہی, ٹھیک ہے, کلاس رومز میں ہی لیپ ٹاپ پرووائڈ کرتے ہیں. بیسک آئی ٹی کی اسکلز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایڈوانس اسکلز کی طرف ہم جانا شروع کر دیتے ہیں, لائک گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, کنٹینٹ کریشن. اس طرح کی تمام اسکلز ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو بزنس ماڈل سکھا رہے ہیں, پروڈکٹ مینوفیکچرنگ سکھا رہے ہیں, انڈسٹریل وزٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے. تو اسی طرح کی مزید چیزیں ہم اپنے کریکولم میں ایڈ کریں گے تاکہ جتنے بھی وا ماڈل ٹاؤن, وا کینٹ, بلکہ سراؤنڈنگ کے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے بچوں کو اچھی سے اچھی اسکلز سکھا. آپ کو بہت بڑا چیلنج ہوگا چونکہ آپ جہاں اب آ کے بیٹھیں گے اسکولس کا ہب ہے, جی بالکل, تو آپ وہ ایکسیپٹ کریں گے چیلنج؟ اوپل چوک برانچ میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, اچیو ہوا الحمدللہ اس کو ہم نے اچیو کیا. پیرنٹس بہت سیٹسفائیڈ ہیں, آپ نے پیرنٹس سے بھی فیڈ بیک لیا, ایسے ہی ہے, اور الحمدللہ اب یہاں کے پیرنٹس کے لیے اور ہمارے لیے جو چیلنج ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر اللہ. مجھے بتائیں کہ اصل میں آپ کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کیا کوالیفکیشن ہے بچوں کو لے کے, میں یہاں پر ایز اے ٹیچر بھی ہائر ہوئی ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس. پھر آپ نے اکثر تعریف نہیں کرنی. اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا, بہت اچھا ہمارا سٹاف ہے, بہت کوآپریٹو سٹاف ہے. اور جہاں تک بچوں کی ایجوکیشن کا سوال ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ٹی کا اسکول ہے, یہ بہت زبردست ہے بچوں کے لیے. جو 1 to onward جیسے 1 کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو موبائل یوز کرنا آتا ہے, تو جو بچے موبائل یوز کرتے ہیں تو ان کو بہت سی اسکلز ایسی ہیں جو موبائل کے تھرو ہی ان کو سیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ہمیں دیا گیا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ, ایجوکیشنل جو ایڈیشنل ہمیں دیا گیا ہے بچوں کے لیے. یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے ایس ڈی ایل والوں کی طرف سے. خصوصی اسپیشلی تھینکس ٹو میم عائشہ اینڈ سر اظہر کہ ان کی اتنی محنت کی وجہ سے ہمارے بچے بھی اس قابل ہو رہے ہیں فیوچر کے لیے کہ ان کے لیے بیسٹ فیوچر بیسٹ ان کے لیے ہو جائے گا, کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی اس حساب سے یہ ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے. تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرے لیے ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی. آخری سوال ہے میرا آپ سے شارٹ سا, اگر اس اسکول کو اور اسکول کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو آپ کیا کہیں گی کانسیپٹ کے ساتھ؟ کانسیپٹ کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ صرف ایجوکیشن نہیں دی جاتی, یہاں پر سکلز دی جاتی ہیں. تو وہ پھر الگ ہو جاتا ہے, وہ سارا کچھ ٹوٹلی الگ ہو جاتا ہے. جیسے اے آئی کا دور ہے اور ہر چیز الگ ہے. جیسے پہلے زمانوں میں پڑھایا جاتا تھا, ادھر پڑھایا نہیں جاتا, یہاں پر سکلز کے ساتھ پریکٹیکل بھی دیا جاتا ہے تاکہ بچے اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے اس اسکل کو اچیو بھی کریں اور اپنی آنے والی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے ارننگ بھی کریں. کیا ریویو دیں گے ایس سی ایل کا؟ سر نو پالش, نو بٹرنگ, نو ایکسٹرا ورڈز. سر اس طرح کی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جو ریویو دوں گا آنیسٹلی ریویو دوں گا. یہ میرا بیٹا جو ہے یہ پہلے سر سید اسکول میں تھا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے بلکہ اس کو جناح ہال میں کرایا, پھر سر سید میں کرایا, پھر میں نے اس کو سی بی اسکول میں کرایا, ٹھیک ہے. بٹ میں کسی کے اسکول سے نا کوئی گڈ ریزلٹس نہیں, اتنا سیٹسفائڈ نہیں تھا ان کی ایجوکیشن سٹائل سے. ٹھیک ہے. وہ برڈن اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں نا بچوں کے اوپر کہ بچہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں زیرو ہو جاتا ہے. ابھی یہ ماشاءاللہ اپنے اسکول سسٹم سے بھی بالکل مطمئن ہے, کلاسز جتنا کلاس ورک ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا, اور اپنی گیمنگ اور یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ فریش مائنڈ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. زبردست الحمدللہ. رزلٹ ایوریج ہے یا ایکسٹرا چل رہا ہے روٹین سے ہٹ کے؟ ان کا تو ذرا ایوریج ہی ہے. اچھا, لڑکا ہے نا ہماری طرح, پھر وہ تین ایج میں ہے کہ اس ایج میں میں اس سے بھی سیٹسفائڈ ہوں الحمدللہ. اس کی پروگرس ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ ٹرم سے لے کے ابھی تک کی تینوں میں پروگرس اس کی ٹھیک رہی ہے پرسنٹیج وائز ماشاءاللہ. اور بچیوں کی بھی ٹھیک چل رہی ہے؟ بچیاں تو ماشاءاللہ ایکسٹرا نہیں چل رہی ہیں, یہ ویسے ہی ماشاءاللہ زبردست ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ باکسرز ایتھلیٹ جو کہ نہ صرف واقعاً بلکہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا یہ کہاں سے ہیں, ان کی اچیومنٹس کیا ہیں, اور ایس ڈی ایل کے آج کے اس ایونٹ میں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. اور جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ سر اظہر صاحب نے ان لوگوں کو اپروچ کیا ہے, ان کو اپریشیٹ کیا, اور یہ آنے والے ٹائم میں ایس ڈی ایل کے بچوں کو انٹرٹین کریں گے اور ایز اے اسپورٹس مین کیا ڈلیور کریں گے. اسپورٹس مین کا بڑا جگرا ہوتا ہے, بڑا کچھ رو دھو کے وہ یہاں تک پہنچتا ہے, بڑی اچیومنٹ, بڑا ٹریول کرتا ہے, پھر جا کے وہ ایک اچھا انسان, اچھا اسپورٹس مین, ایک اچھا شہری بنتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. السلام علیکم. آپ ان کی مدر ہیں؟ جی میں ان کی مدد. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسنین رضا ہے. حسنین رضا. آپ کا؟ فجر فاطمہ. کہاں سے آپ؟ میں فوجی فاؤنڈیشن ہماری یہ کمپنی ادھر سے. ٹھیک, واقعینڈ سے. ٹھیک ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے چونکہ جب واقعینڈ کا بچہ جب آؤٹ آف ٹاؤن جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے, تو بھائی ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے.
اور جو پازیٹیو وے میں. اور آپ ایتھلیٹ میں کون کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں اور باکسنگ؟ جی سر میں جو ہے نیشنل چیمپئن ہوں, انٹرنیشنل چیمپئن ہوں, انٹر ڈسٹرکٹ, انٹر ڈویژن, آل پاکستان, آل پنجاب, اور اس طرح کے جو ہے میں نے کافی جو ہے ٹائٹلز جو ہیں ون کی ہے. اس کے علاوہ میں پروفیشنل میں رینک نمبر 1 پہ ہوں, اور ایمیچور پہ میں نے آل بیسٹ باکسر کا جو ہے میرے پاس ریکارڈ حاصل ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں تھوڑی چیفٹ تھی ایک ہی لائن میں, اس نے کافی ساری چیزیں بتا دی. ایجوکیشن کہاں تک پہنچی؟ ایجوکیشن جو ہے وہ میری اے لیولز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے ساتھ میں یہ اسپورٹس بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے ایس ڈی ایل جو ہے ایک بڑی اچھی چیز پرووائڈ کر رہا ہے. جو ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے نا یہ سکلز بھی ہونا ضروری ہے, اور یہ صرف شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے. پھر اسپورٹس مین جب ہوتا ہے ایجوکیشن بھی ساتھ اچھی ہو تو وہ نکھرتا ہے مزید. اور یہ صرف سیلف ڈیفینس کی چیز نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنی اچیومنٹ لی, اپنے اس طرح سٹی ٹو سٹی ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں, انٹرنیشنلی اپنے کنٹری کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح ایس ڈی ایل کے جو بچے ہیں اور دوسرے بچے جو واک اینڈ میں ہیں وہ آ کے یہاں پہ ٹریننگ لے سکتے ہیں, اور جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ایج کیا ہے؟ میری 18 سال کا لڑکا اس طرح فلو میں بولتا ہے, یا آپ کو سپورٹ سکھاتا ہے, یا آپ کو ٹریول سکھاتا ہے, یا آپ کو ٹائم سکھاتا ہے کہ اپنی بات کو ڈلیور کیسے کرنا ہے؟ فجر آپ بتاؤ, ایز اے لیڈی, ایز اے وومن, صنف نازک کہتے ہیں نا, ڈر تو نہیں لگتا کہیں پر؟ مجھے ڈر نہیں لگتا, لڑکیاں لڑکوں سے کمزور نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا دیا, لیکن لڑکیاں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. جی بالکل, آپ لوگ لڑکیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم بالکل نہیں کرتے, لوگ کرتے ہیں, میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. لوگ روکتے ہیں ان کو کہ آپ سپورٹس میں نہ جائیں, لیکن سپورٹس میں, جب سے میں سپورٹس میں آئی ہوں میں نے دیکھا کہ لوگ اٹریکٹ ہو کے اپنی بیٹیوں کو سپورٹس میں لا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے. کہاں کہاں ٹریول کر رہی ہے؟ میں نے ابھی پورے پاکستان کیا ہوا ہے. میں ابھی تک اپنے ملک کے لیے 100 گولڈ میڈل جیتے ہیں. میں ینگسٹ پروفیشنل پاکستانی باکسر ہوں, ینگسٹ میں ابھی نمبر 1 ہوں پاکستان میں. ماشاءاللہ. اور ایس ڈی ایل کے لیے آپ کی سروسز رہیں گی؟ انشاءاللہ رہیں گی. میم آپ کیا کہیں گی؟ مائک اب آپ پکڑ لیں, چونکہ آپ ان کے والدین ہیں. آپ کی سپورٹ, آپ کی موٹیویشن کے بغیر بچے میدان میں نہیں آ سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے, اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتے. کتنے پین برداشت کیا آپ نے ان کو باہر نکالتے ہوئے, اور اچیومنٹ سے کتنا خوش ہیں؟ جی میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں باقی مدرس بھی دیکھیں. سب سے پہلے تو ان کے جو بابا ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے, وہ مسٹر لاہور ہیں ماشاءاللہ. وہ کیونکہ گھر میں ٹریننگ کرتے تھے, اور ان بچوں نے ان کو دیکھ کے یہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہمارے یہاں پہ اسپورٹ بالکل ایک کمپلسری نہیں سمجھا جاتا, اس کو ایک عام چیز سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے بہت سارے سائیکالوجیکل پرابلم میں چل رہے ہیں. ایک اسٹڈی ہی سب کچھ نہیں ہوتی, آپ اس فیلڈ میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اسے جب تک ہم پروموٹ نہیں کریں گے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوگی. ہم صرف کرکٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ یقین مانیں کہ میرے بچے 100 گولڈ میڈلسٹ ہیں. میرے دونوں بچوں کی سیم اچیومنٹس ہیں اور ٹائٹل ہولڈرز ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. آپ کا ٹائم اتنا نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں, ہمارا ٹائم آپ کے لیے ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بچے اسلام آباد جاتے ہیں اکیڈمی کے لیے. یہ تو ان کو ایس ڈی ایل کی وجہ سے ایک یہاں پر ایک بہت فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے کہ یہیں پہ ان کو ایک ایسی جگہ مل جائے گی کہ بچے یہاں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. ورنہ میرے بچے جو ہیں وہ 50 کلومیٹر یہاں سے ٹریول کر کے اسلام آباد جانا آنا, رات 12-1 بجے یہ گھر پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اسٹڈی بھی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور بے تحاشا محنت ہے. محنت کے بغیر ایکسپینس بھی بہت لگتا ہے, اور ایکسپینس تو بہت زیادہ ہے. اسپورٹس مین کو ایکسٹرا فوڈ چاہیے, ایکسٹرا ہیلتھی, اور ورلڈ لیول پر ریکگنائز ہے میرے بچے. اور ان کو وہاں سے بھی کتنے ہی انویٹیشن لیٹر آئے ہیں, تھائی لینڈ سے, انڈونیشیا, فرانس سے. لیکن جو سب سے زیادہ تھوڑا سا یہ پرابلم ہے پاکستان میں اسپانسر کا, جو ہم پرابلم فیس کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بچے اتنا ٹیلنٹ رکھتے ہوئے ابھی تک انٹرنیشنل فائٹ کوئی نہیں کھیل سکے, لیکن انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں. ہم نا امید نہیں, ہماری بھی سپورٹ رہی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ. یہ میڈلز یہ اوپر کیجیے گا اس کو تھوڑا سا, یہ محض ویٹ نہیں ہے, یہ کوئی لوہا تانبا نہیں ہے, یہ خون پسینہ ہے, یہ آپ کی سی وی ہے جو کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھی جائے گی انشاءاللہ. تو میری طرف سے بہت زیادہ اپریشیٹ آپ لوگوں کو, میری سپورٹ بھی رہے گی کیونکہ میں خود ایک سپورٹس مین ہوں, میں آپ کا پین سمجھتا ہوں. تو الحمدللہ میری ٹی فور تماشی کی پوری سپورٹ رہے گی, اور ایس ڈی ایل کے ساتھ ان کا جو اشتراک ہے, جو مل کے کام کرنے کا پلان ہے, یہ بہت اچھا ہے. فیس کیا چل رہی ہے, اس پہ آفرز کیا ہے؟ فیس ہماری جو پری لانچ آفرز ہیں اس کے اوپر ہم 40% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بکس پہ اپ ٹو 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. ایڈمیشن ہمارا فری ہے. فری ہے فی الحال, فری ہے, آگے جا کے ہوگا تو کچھ کہہ رہے ہیں؟ فی الحال فری ہے. پیرنٹس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں, پیرنٹس نے کتابیں تو ابھی ہر اسکول میں ہی بچوں کا سیشن اینڈ ہوا ہے, خریدنی ہے, تو یہاں پہ پیرنٹس کے لیے وہ برڈن نہ ہو, جسٹ منتھلی فیس دیں اور وہ بچے کا ایڈمیشن کروا دیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا ٹائم لیا. اور ایس ڈی ایل کی برانچ جو فیس 2 کے اندر ماڈل ٹاؤن فیس 2 میں جو چیز کی بیک سائڈ میں موجود ہے, آپ یہاں پر آ کے وزٹ کر سکتی ہیں.
दिए गए नंबर पर रब्ता करके, इनकी टीम से रब्ता करके आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, एक दफ़ा आएँ, देखें कॉन्सेप्ट सुने, देखें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा साथ लर्न भी करे और साथ अर्न भी करे, यानी कि पैसे भी कमाए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।